اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم صلوات دیجئے محمد علیہ محمد پر آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے بالیان مجلس کے مرحومین کے لیے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد پر اللہ صلی آخری آدمی تک مل کر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز کی صلوات بھیج دیجئے عزیزان محترم، یہ چند سالوں سے شرف حاصل ہو رہا ہے، سعادت حاصل ہو رہی ہے مجلس پڑھنے کی، یہ متصل ہو جاتا ہے آگے، چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو چاہے 30 کا مہینہ، بہرحال ربیع الاول سے متصل ہو جاتا ہے اور پڑھنے کا موقع بھی ہمیں الحمدللہ شاہراہ عام پہ مل جاتا ہے، اس شاہراہ پر مل جاتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم امام بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، جب بھی سب کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو یہاں شاہراہ عام پہ پڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی سب کو سننا پڑے گی ہمیں، چاہیں یا نہ چاہیں۔ میرے بھائی مجھے سنیں گے اور انشاءاللہ جب سنیں گے تو میں خالی ہاتھ کسی کو بھی نہیں بھیجتا۔ ایک تبرک وہ ہے جو یہ ہمارے شاہ صاحبان کھلائیں گے آپ کو، ایک تبرک وہ ہے جو میں آپ کو دے کر بھیجوں گا، خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ۔ آئیے سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس کی 159ویں آیت، 159ویں اردو اگر مشکل ہے کسی کے لیے تو 159، مجھے انگلش نہیں آتی مگر مجبوراً سیکھنی پڑتی ہے، گنتی تھوڑی سیکھ لی تاکہ بتا سکوں۔ 159 آیت، 159ویں آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے آپ پر، کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، کیا ہیں آپ ان کے لیے؟ میں نے سرنامِ کلام جب قرار دیا تو پوری آیت نہیں پڑھی تھی، پوری آیت تو میں اب پڑھوں گا۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ سخت گو ہوتے یا سخت خو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے پراگندہ ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، لوگ آپ کے پاس نہیں رہتے، آپ کے پاس سے چھوڑ کر چلے جاتے۔ کیا چیز خوبی بتائی پہلی کہ آپ ان پر نرم ہیں، ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ نرم دل بنایا ہے، آپ نرم ہیں، لوگوں پہ مہربان ہیں، یہ پہلی صفت۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اب یہ صفت جو رسول میں نہیں وہ بتائی جا رہی۔ اگر آپ فَظًّا کا کیا معنی ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسے لہجے میں گفتگو کرنے والا، کرخت لہجے میں گفتگو والا، سخت لہجے میں گفتگو کرنے والا، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو معاذ اللہ، یعنی حضور کی نسبت کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، ورنہ تو لوگ کرتے ہیں، بد اخلاقی سے گفتگو کرنا، یہ عربی میں کیا معنی ہے؟ فَظًّا، یعنی کیا خوبی بتائی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی رسول معاذ اللہ ایسی گفتگو ایسے لہجے میں کر لیں۔ میں آج آپ کو یہ سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ سنت رسول کہتے کسے، سمجھ میں آگئے؟ اور قرآن کی روشنی میں بتائیں گے، اطمینان رکھیے، قرآن کی روشنی میں بتائیں گے کہ اللہ نے رسول کسے بنا کر بھیجا ہے۔ سنتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اب تمہیں بتاتا ہوں کون ہے اللہ کا رسول، کس کے لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم کا لفظ اللہ نے بس دو ہی ہستیوں کے لیے استعمال کیا ہے، یا اپنے لیے یا اپنے حبیب کے لیے۔ جاؤ پورا قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لو، پورا قرآن مجید پڑھ لو، یا اللہ نے اپنے لیے کہا علی العظیم، یا اپنے حبیب کے لیے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ آپ کو میں نے مبعوث کیا ہے کس پر؟ خلق عظیم،
یعنی جیسے مجھ سے عظیم کوئی نہیں الوہیت میں، ایسے اخلاق میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. سرکار وہ میں نے آپ کو دیکھا ابھی، کیونکہ وہ لائٹ میرے منہ پہ پڑ رہی ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کا شکریہ. ایک صلوات اور عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو پہلی بات بتائے، بولا کن تفضل، اگر آپ خدا نہ کرے، یعنی اللہ فرما رہے، خدا نہ کرے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہے اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت خو یعنی سخت مزاج ہوتے، اور پھر یعنی فظن غلیظ القلب، اور سخت دل. غلیظ اردو عربی میں، اردو میں تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں، عربی میں غلیظ کا معنی کیا ہے؟ سخت، گہرا. غلیظ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں پڑھے قرآن میں غلیظ تو آپ نے غلیظ، ہماری تو غلاظت کسی اور چیز کو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ، پھیلی ہوئی جو ہوتی ہے گلیوں میں، جو ہماری پہچان ہے. اس طرف کسی مولوی کی توجہ نہیں ہوتی کہ نصف ایمان ہی اس میں ہے، بلکہ وہ تو کوشش کرتا ہے کہ جتنی گند پھیل سکتی ہے معاشرے میں پھیلاؤ. خیر سمجھے نہ سمجھے آپ کی مرضی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات سمجھ میں آئی؟ نصف ایمان تو غلیظ اردو والا نہیں ہے، یہ غلیظ کون سا ہے؟ عربی والا. عربی میں کہتے ہیں غلیظ کس چیز کو؟ سخت اور گہرا. جیسے وہ ہمارے ساتھ یہ لطیفہ ہی سمجھیے ہو گیا تھا، مہمان آیا ہوا تھا ایک باہر سے، اس کو چائے پلائی تو کہتے کہ بہت ماشاءاللہ اچھی چائے، بڑی غلیظ ہے. میں حیران ہو گیا، میں نے اتنی صفائی ستھرائی سے چائے اس کو بنوا کے دیے، گھر سے ہی کہہ رہا ہے غلیظ ہے. اب یہ میں تو اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں نا اس کا، اس نے تو پورا جملہ کسی اور زبان میں کہتے ہیں غلیظ ہے، چائے بہت غلیظ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی ہے. میں نے کہا اچھی بھی کہہ رہا ہے، غلیظ بھی کہہ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا؟ تو دوسرے نے سمجھایا کہ بھائی غلیظ کا مطلب گہری ہے، اسٹرانگ ہے. تو اب اگر کوئی عرب میں آپ کو جا کے کہے کہ غلیظ چائے چاہیے تو اس کو کیچڑ ڈال کے مت دے دینا. سمجھ میں آ گیا غلیظ کا مطلب؟ عربی میں غلیظ کا مطلب کیا ہے؟ سخت اور گہرا، اسٹرانگ. اسٹرانگ جس کو چائے کہتے ہیں اسٹرانگ چائے، تو وہ کہتے ہیں غلیظ چائے، چائے غلیظ بھی دی، یعنی ہمیں غلیظ چائے دو، گہری چائے دو، اسٹرانگ چائے دو. سمجھ آ گئی بات؟ بس یہ وہی ہے. وَلَكُنْ تَفَزًّا غلیظ القلب. اور اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت خو یعنی سخت مزاج، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت لہجے والے ہوتے، اور اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے گرد سے چلے جاتے. کیوں؟ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اخلاقیات کیسی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ بات کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدمزاج آدمی، چھوڑو اس کے کون منہ لگے، ہے نا؟ بس زبان ہے، کون منہ لگے، ایسے ہی ہے نا. سب سے پہلے جب آدمی پہچانا جاتا ہے، کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ ہاں، اور اس کو اور آسان کر کے کہہ دوں، مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. المرء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے یا پیچھے چھپا ہے. سمجھ میں آگیا؟ خلف لسانہ بھی ہے، تحت لسانہ بھی، کہ انسان کہاں چھپا ہوا ہے؟ اپنی زبان کے پیچھے. کیا مطلب؟ جب تک گفتگو نہیں کرے گا پکڑا نہیں جائے گا. وہ شیخ سعدی نے مولا کے اسی قول کو شعر میں کہہ دیا تھا، مرد سخن نہ گفت باشد، ہنر و عیبش نہ ہفت باشد. جب تک آدمی گفتگو نہیں کرتا اس کے ہنر اور عیب دونوں چھپا رہتا ہے. جیسی بات کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ہنرمند ہے اور کتنا عیب والا ہے. یعنی پہلی چیز جو تعارف کراتی ہے انسان کا وہ کیا چیز ہے؟ زبان. سب سے پہلا تعارف انسان کا زبان ہے. اگر وہی ٹھیک نہ ہو تو، اور پھر اس کے لیے بھی معاذ اللہ بہانے تراشے کہاں کہاں کے لا کے سنتیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ معاف کرے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے حبیب کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی اگر تہذیب سیکھنا چاہتے ہو تو قیامت تک
تک کے لیے رسول کی ذات میں گم ہو جاؤ، قیامت تک کے لیے عشق رسول میں کھو جاؤ. جب تک عشق رسول میں کھو گے نہیں تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں آئے گی. یہ اللہ فرما رہا ہے، میرے کہنے پہ نہ جاؤ، اللہ سے پوچھو نا کیا ہے اس کا حبیب. وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت خو ہوتے، سخت گو ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے گرد سے چھوڑ کر چلے جاتے. پس کہاں کی آیت ہے یہ؟ 159ویں، جس تفسیر کو بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، یہی بتائے گی جو میں کہہ رہا ہوں. جنگ احد کی ہے. کب کی ہے؟ جب آپ جانتے ہیں کہ ہزیمت اٹھانی پڑی تھی نا لشکر اسلام کہ پیر اکھڑ گئے تھے. ساری تاریخیں بچوں کو بھی یہی پڑھاتے، میں کوئی نئی بات تو بتا نہیں رہا ہوں. ہاں تاریخ میں ذرا تفصیل سے ہے کہ ایسے پیر اکھڑے تھے کہ مدینے چلے گئے تھے لوگ، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے. ہے تو جب حضور مدینے آئے نا تو اس سے پہلے کہ حضور گفتگو کریں وہ لوگ شرمندہ تھے. جنہوں نے دیکھو تمام مسلمان بھائی میری بات سنو، میں نے کیا کہا سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. شرمندہ تھے نا کیونکہ رسول کو چھوڑا تھا احد میں، تو یہ معمولی بات تو نہیں ہے، سب شرمندہ تھے. اس سے پہلے کہ رسول کچھ گفتگو فرمائیں، پروردگار عالم اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہے رسول سے. خدا کی قسم عاشقان رسول جہاں بھی ہو، جس مکتب کے بھی ہو، اگر محبت ہے دل کی، حضور کی تمہارے دل میں محبت ہے تو بس اس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو بہترین انداز میں سمجھا کے جاؤں، کسی کا دل کے شیشہ بھی نہ ٹوٹے. ٹوٹنا تو دور کی بات، اس پہ بال بھی ڈالنا میں نہیں چاہتا. کسی کے دل کے شیشے پہ میں بال بھی ڈالنا نہیں چاہتا، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں. بس کوشش کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ وہ مطلب آپ تک پہنچا دوں جو پہنچانے کا حق ہے، جیسے پہنچانے کا حق ہے. بس اب جانتے ہیں نا سب شرمندہ ہیں، شرمندہ ہے نا لوگ. اچھا پہلے آپ کو دیکھیے سنت رسول بتائیں ہے کیا. یہ بتائیے کہ سورہ منافقون کس کے لیے آیا ہے؟ بھئی منافقین کے لیے آیا نا. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں نا، ہیں مسلمانوں. 1100 یا 1000 کا لشکر نکلا تھا نا مدینے سے، 300 منافقین چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے احد میں. ایسے ہی ہوا تھا نا، 300 منافقین، عبداللہ ابن ابی منافقین. لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے کبھی رسول نے ان کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی؟ نہیں نا. کبھی ان کو، حالانکہ قرآن کی آیت بھی آگے، لیکن نہیں. یہ مزاج رسالت کے خلاف کہ لوگوں کو معاشرے میں بے عزت کرتے. ان کا پردہ رکھنا ہے نا، اللہ نے رکھا ہے تو رسول بھی پردہ رکھے. معاشرے میں رہ رہے ہیں، ساتھ ہیں، 30% ہے. بھئی 1000 میں سے 300 نکلے، کتنے فیصد نکلے؟ 30%. میں آپ سمجھ میں آیا کہ مزاج رسالت کیا ہے. اگر ساتھ رہنے والوں میں بھی ایسے ہیں عبداللہ ابن ابی جیسے، تو حضور کو پردہ رکھنا ہے، پردہ رکھنا ہے. کیونکہ وہ کس نے بنا کے بھیجا ہے؟ جو خود ستار العیوب ہے نا. پس ستار العیوب ہے اللہ، اور اسے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ مظہر صفات خدا بنا کر بھیجا ہے. یعنی الہی صفات کا مظہر ہے پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات، وہ ستار العیوب، تو اس کا حبیب بھی ستار العیوب. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا حبیب بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. ورنہ سورہ منافقون میں نام نہیں لیا گیا، یاد ہے نا؟ اللہ نے نام نہیں لیا تو رسول کیوں نام لے گا؟ وہ تو اپنے کردار سے خود ہی پہچان لیے گئے نا. چلیے اب آئیے، اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جن کے قدم اکھڑے تھے اب مدینے میں سب شرمندہ ہے نا، حضور کے سامنے جمع ہے، تو پروردگار عالم پہلے ہی اپنی رحمت کا اعلان کر رہا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. حضور کو یاد دلا رہے، اے حبیب، اے حبیب، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، مہربانی ہے آپ پر کہ آپ ان پر نرم دل ہیں. یعنی اگر کچھ کہنے کا ارادہ بھی تھا تو تبدیل کر لیجئے، اب تبدیل کر لیجئے. آپ وہی آ گئی نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ تو ان پہ نرم ہیں، آپ ان پہ مہربان ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت گو ہوتے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، اگر آپ اس لہجے میں بات کرنے والے ہوتے، وَغَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ پراگندہ ہو جائیں گے، یہ منتشر لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے. تو کیا کیجئے؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے حبیب آپ ان کو معاف کر دیجئے. وَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ ہے رسول کہ رسول کو چھوڑ کر آئے. غزوہ احد میں کتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا،
70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، جس میں حضور کے چچا سید الشہداء جناب حمزہ ابن عبد المطلب بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن رسول کریکٹر بتا رہا ہے، کردار بتا رہا ہے کہ کردار کیا، چھوڑ کر آگے کوئی بات نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، واعف عنہم، اے میرے حبیب ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، یعنی اپنے حصے کی بھی معافی دے دیجئے، اور میری بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کیجئے، یعنی استغفار کرنے کی دعوت دے رہا ہے پروردگار کہ ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فی الامر، اور پھر ان سے دوبارہ بھی مشورہ کیجئے گا، کوئی بات نہیں، فی الامر، یعنی یہ جنگ احد میں مشورہ کیا تھا نا، لوگوں نے تو یہ مشورہ دیا تھا اکثریت نے، حضور نے مانا، کہا ایسا نہیں کہ مشورہ چھوڑ دیجئے گا، ہاں فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس وقت آپ اللہ پہ توکل کیجئے، لیکن مشورہ کرنا ان سے نہ چھوڑیے گا، مشورہ کرتے رہیے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے، یہ تھی پوری آیت۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو کتنی نرمی سے کرتے ہیں، کتنی محبت سے پیش آتے ہیں۔ 63 سال ہے، ظاہری حیات کتنی ہے آپ کی؟ ہاں، ظاہری حیات کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ جب کچھ نہ تھا اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو نور محمد ہی ہوگا۔ ہاں، اللہ کے بعد، اللہ تو خالق ہے نا، اللہ خالق ہے، اس نور کو خلق کیا اس نے، سمجھ میں آگئی بات؟ فرق رکھنا خالق مخلوق کا، عبد اور معبود کا فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، یہ عبد ہے، محمد کیا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا تو کلمہ شہادت سنا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد ان محمدن، اب تو شک دور ہو گیا، کسی کو شک تھا تو دور کر، نور ہے نور، مگر نور رہ کر بھی سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ رسول بعد میں ہے، پہلے عبد ہے۔ جب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ رسول بعد میں ہے، یعنی منزل، بڑی منزل کس کی ہے؟ عبد کی منزل، حضور کی عبودیت۔ اگر بڑی منزل نہ ہوتی تو کبھی پڑھ چکا ہوں یہیں پہ، آپ کا وقت نہیں لوں گا، ایک جملہ کہہ کے بس آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر عبد کی منزل وہ نہ ہوتی تو معراج کے وقت پروردگار یہ کہتا کہ میں نے اپنے رسول کو معراج کرائی، رحمت للعالمین کو معراج کرائی، نبی کو معراج کرائی، پیغمبر کو معراج کرائی، مدثر کو معراج کرائی، مزمل کو معراج کرائی، طٰہٰ کو معراج کرائی، یاسین کو معراج کرائی، نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ یا رسول سمجھ میں آگئی بات؟ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائے فرما دیجئے محمد آل محمد پر، کتنی آسان سی بات، کتنی آسان سی بات ہے، سمجھ میں آگیا؟ عبد کیا ہے؟ یہ عبد ہے، وہ معبود ہے، خلق کیا اس نے، کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے میں نے نور محمدی کو خلق کیا، لیکن وہ حیات ظاہری آپ کی جو پوری کی پوری تبلیغ ہی تبلیغ ہے، وہ کتنی ہے؟ 63 سال، ٹھیک ہے نا؟ 63 سال، اچھا 63 سال میں بھی 40 سال ہے اعلان بعثت سے پہلے، یعنی بعثت سے پہلے، بعثت کا معنی تو وہ اعلان ہے، بعثت سے پہلے، اور 23 سال بعثت کے بعد، یہ نہ سمجھنا کہ 40 سال میں نبی بنے، خدا کے بندو، خدا کے بندو، یہ مقصود کائنات ہے، تمہاری عقل میں اتنا نہ تھا، سنا ہم رسول کو پہچانتے ہیں علی کے ذریعے، ابھی بتاتا ہوں نا، ابھی دلیل دے دیتا ہوں، یہی الزام لگاتے ہیں علی کو بڑھاتے ہیں، خدا کی قسم وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو علی کو محمد سے آگے بڑھا دے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں، علی حق، 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 سنا جو کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کو محمد سے آگے بڑھا دے، بس علی کو یہ مولا کائنات ماننے کا سبب صرف یہی ہے کہ علی نہ ہوتا تو ہم بھی بھٹک رہے ہوتے، ہمیں بھی مقام رسالت سمجھ میں نہیں آتا، علی نے کعبے میں آ کر آغوش
کی تلاوت کر کے، آیات الہی کی تلاوت کر کے بتایا کہ علی تو آغوش میں قرآن جانتا ہو، اور رسول 40 سال کے بعد جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی او بھائی کیا ہوا؟ نعرے تکبیر لگاؤ سارے، تمام نعرے مارے پتا چلے ماشاءاللہ کہ شیعہ قوم کا ایک اجتماع ہو رہا ہے اور بہت بڑا اجتماع ہے اس علاقے میں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حسینیہ، زندہ باد، حسینیہ، زندہ باد، حسینیہ، زندہ باد، زیدیہ، مرد آباد، زیدیہ، مرد آباد، زیدیہ، مرد آباد، بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سمجھ میں آگئی بات؟ کتنا آسان ہے مسئلے کو سمجھنا، کہ اس لیے علی کو علی مانتے ہیں. علی نہ ہوتا تو ہم بھی بھٹک رہے ہوتے، ہمیں بھی نہ پتا چلتا سنت رسول ہے کیا، یہ ہے کہ یہ ہے. کیا ہے سنت رسول؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کیا سنت رسول. علی کے ذریعے سے ہم نے پہچانا. کیوں؟ ہم نے ایک اصول بنایا ہے کہ علی کائنات میں سب کچھ ہے مگر محمد عربی کے بعد ہے، محمد عربی کے بعد ہے. لہذا مسئلہ حل ہو گیا نا ہمارا. اس لیے حل ہو گیا کہ جب وہ کعبے میں آیا تو اس لیے آیا کہ رسول کی دعا تھی کہ اپنی بارگاہ سے دینا ہے نا. وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہ بھی خدا کے رسول کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہے نا. اللہ کے رسول نے مانگا اپنی بارگاہ سے دے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے دے دیا. آغوش رسالت میں آیات الہی کی تلاوت کر کے بتایا کہ میں تو آغوش رسالت میں آیات الہی کی تلاوت کروں تو کون سی آیات الہی جب ابھی رسول پہ نازل ہی نہیں ہوا قرآن؟ تو آیات کون سی؟ اس کا مطلب قلب رسول میں لوح محفوظ سے پورا قرآن منتقل ہو چکا تھا. جب کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، لوح محفوظ میں ہر شے لکھی تھی. وہ سارے علم قرآن میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ. تو پھر مانو، دو میں سے ایک بات مانو، دو میں سے ایک بات مانو. یا رسول کے پاس قرآن کا سارا علم ہے یا آدھا علم ہے، یا آدھا نہیں، چلو کچھ ہے کچھ نہیں ہے. دو میں سے ایک ہی بات ہوئی نا. کون کہے گا کہ نہیں بھئی کچھ ہے کچھ نہیں ہے؟ اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر پروردگار کو جب دے نہیں تھا جو وہ بھیجا کیوں؟ خود ہی تو فرما رہا ہے کہ سب کچھ اس میں ہے. خوش کو تر جو کچھ بھی ہے سب قرآن مجید میں ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سب کچھ ہے تو یہ پورا کا پورا قرآن قلب رسول پر ہے. یعنی اولین و آخرین کا علم جب کچھ بھی نہ تھا، نور رسول تھا. اب سمجھ میں آگئی بات؟ اب آئیے 63 سال والا قصہ کیا ہے. 40 سال بعثت سے پہلے، یعنی اعلان رسالت سے پہلے، 23 سال اعلان رسالت کے بعد. اس 23 سال کو بھی تقسیم کر دیجئے. 13 سال مکے کے، 10 سال 13 سال میں جو ہوا سو ہوا. آپ کو پتا ہے کہ حضور کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، ایسے ہی ہے نا ہجرت. لیکن وہ 40 سال کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں رسول ہر عالم میں رسول ہے. انتظار کر رہا ہے رسول، انتظار کر رہا ہے کب مجھے حکم ہوگا، کب میں اعلان کروں. پہلے 2-3 سال مخفی دعوت تھی نا، حکم مخفی کا تھا. پھر آیا کہ نہیں علل اعلان انذر عشیرتک الاقربین، جائیے اب کھل کے اعلان کیجئے، اپنے قوم قبیلے کو بلائیے، جمع کیجئے، اعلان کیجئے. تو جب اعلان ہوا کھل کے تو کھل کے بات ہو گئی. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوا. اس سے پہلے 40 سال کی زندگی کیسی ہے بھائی؟ کیا بات ہے. اس کو بھی تو دیکھو، خود ہی کہہ رہے ہیں سارے سیرت نگار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. خدا ان کو ہدایت دے، پھر بھی نقص نکالتے ہیں رسالت میں. خود ہی کہہ رہے ہو کہ صادق امین صادق امین. یہ صادق امین اعلان رسالت کے بعد بنے یا پہلے؟ یہ صادق اور امین
اعلان رسالت کے بعد بنے ہیں حضور یا پہلے بنے؟ یہ لقب ابھی تو قرآن آئے نہیں ہے، ظاہری طور پہ کسی کے سامنے نہیں آیا. یہ صادق اور امین کا لقب اللہ نے دیا ہے یا قریشیوں نے؟ کس نے دیا ہے لقب؟ کفار قریش نے دیا ہے نا. یہ کفار قریش ہیں جو کہتے ہیں صادق بھی ہے امین بھی ہے. کیا ہے؟ صادق بھی ہے اور امین بھی. یہ اور بات کے بھی جھٹلائیں گے آگے چل کے. لیکن 40 سال تک مانا ہے نا، تو یہ 40 سال یہی تو ہے اصل. اسوہ حسنہ تلاش کرو، تلاش کرو خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ 40 سال کے بعد رسالت کا اعلان کیا، وہ 23 سال میں خلق تلاش کرو گے؟ نہیں، پوری حیات طیبہ وہ 40 سال خلق عظیم کی معراج ہے کہ جب ایک ایک کافر گواہی دیتا تھا کہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. ابھی مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. کیسا ہے یہ امین؟ کیا بات ہے. سیلاب آیا، جیسے کبھی 40-50 سال میں پانی آ جاتا ہے خانہ کعبہ ڈھلان میں نا، دیواریں کچی ہو گئیں، دوبارہ تعمیر کرو بھائی. یاد رکھیے گا حضور کے بعد سے، جناب ابراہیم کے بعد سے 90-93 بار تو ثابت ہے تاریخ میں کعبے کی تعمیر، یعنی ریپیئرنگ جس کو کہتے ہیں، تعمیر نو. پھر وہ گرتا تھا پھر بناتے تھے، گرتا تھا پھر بناتے. اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. وہ تاریخ کعبہ میں ہم نے تفصیل سے لکھا ہے اس چیز کو. لیکن ایک عجیب بات ہے، آپ دیکھیے گا جا کے، اب بھی دیکھ لیجیے گا. اب تو خیر صاف، اب تو سب کے پاس آ بھی گئی ہوں گی تصویریں وغیرہ. اس وقت اتنا نہیں تھا، تصویر کھینچنے نہیں دیتے. تو اس وقت تصویر کھینچنا کیا تھا؟ حرام تھا. کیا تھا؟ حرام. جاندار کی تصویر کھینچنا حرام تھا. ہاں، نوٹ پہ اپنے اباؤں کی تصویریں لگا کے اس وقت بھی رکھتے تھے. نوٹ پہ تصویر، ان پہ تصویر لگاتے تھے، وہ بھی مردے کی، جو مر گیا مردے کی. ادھر کوئی مولوی نہیں چلاتا تھا بدعت ہے کہ شرک ہے کہ حرام ہے کیا ہے. سب کی بولتی بند وہاں. ہم بولتے تو ہمیں پٹائی ہوتی تھی. بھائی یہ بھی تو تصویر ہی چھوڑو، یہ تصویر کیوں ہے؟ یہ تصویر بھی تو تصویر ہے، کیمرے سے کھینچی گئی ہوگی اور کیسے کھینچی گئی ہوگی. لیکن نہیں، اب سب رفو چکر ہو گیا. اب مسجد میں بیٹھیے، خانہ کعبہ میں بیٹھے، مولوی حسرت سے دیکھتا رہتا ہو، بلکہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے سیلفیاں اپنی کھینچے جا رہا ہے، میری نہیں کھینچ رہا. میری کیوں نہیں کھینچ؟ الٹا ہو گیا نا. اب معاملات سارے الٹے ہو گئے. تو اس لیے کہتے ہیں اجتہاد اجتہاد اجتہاد. اسی کا نام ہے کہ اجتہاد یہی سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو فوراً حرام کا فتویٰ نہ لگاؤ. پہلے دیکھو اس میں کون سی انسانوں کے فائدے کی بات ہے، کون سی انسانوں کے نقصان کی. جو انسانوں کے فائدے میں چیز استعمال ہو رہی ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ ہے حلال. اور اگر وہی چیز حرام کاموں کے لیے استعمال کی جائے تو ہو گئی حرام. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ایجادات کا راستہ نہیں روکا اسلام نے، نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے ترقی کا راستہ روکا. نہیں، سخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ سب پوری کائنات تیرے لیے مسخر کر دی میں نے. انسان جا تسخیر کر. یہ تسخیر کر رہا ہے، کہہ رہا پیچھے چلو پیچھے چلو. اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. مولوی صاحب کو ہمارے، خیر جناب بات کو آگے بڑھائیں. یہ 40 سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تلواریں نکل آئیں. کس بات پہ؟ حجر اسود کون رکھے گا. ایسے ہی ہے نا. کوئی نئی بات نہیں پڑھیں گے. جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا وہی پڑھیں گے، کالجوں میں پڑھاتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ نصاب اتنا تبدیل کر دیا گیا، ماشاءاللہ بڑی فنکاری کے ذریعے سے تبدیل کیا جا رہا ہے. 150 قسم کا نصاب چل رہا ہے آپ کے ملک میں، پتہ ہے نا آپ کو. اب شاید اس سے زیادہ ہو گیا. جو اسکول کی چین ہے، پیسہ دو اپنا نصاب بناؤ. اس نصاب میں بچوں کا کیا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھایا جا رہا. تاریخ کے نام پہ، اسلام کے نام جو پڑھ رہا ہے، بھائی تجھے پاس ہونا ہے پاس ہو جا، جان چھڑا اپنی جا گھر جا. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ اس ملک کے ساتھ ایک پہلو سے ظلم نہیں ہوا. اب پہلے طالب علم جو تھا اور استاد، اس کا رشتہ تھا باپ اور بیٹے کا. اب ہے کسٹمر، گراہک اور دکاندار کا. کیا ہے؟ برا مت ماننا جو یہاں استاد بیٹھے ہو. نہیں، میں خود استاد ہوں، میں خود اسکولوں میں پڑھا ہوں. میرا خون کھولتا ہے، میرا دل جلتا ہے. میں نے یہ بزرگ جو بیٹھے جانتے ہو نا کیسے بچپنا گزارا ہے انہی اسکولوں میں. باپ اور بیٹے کا رشتہ، ایک تعظیم کا رشتہ. اب ہے دکاندار اور کسٹمر کا رشتہ. گاہک اور طالب علم جو اسکول میں جا رہے ہیں وہ کسٹمر ہے. کسٹمر
پہلے سے بتا دیتا ہے اسکول کا مالک، خبردار 1 لاکھ کا کسٹمر ہے میرا، ڈانٹنا واٹنا نہیں۔ 1 لاکھ کا کسٹمر ہے، 50,000 والا ہے، 25,000 والا ہے، جیسا ہو۔ اب تو بی سی ڈی بھی بنا دیا انہیں لوگوں نے کہ بھائی اس کو کیوں چھوڑو، 10,000 میں جو کٹ رہا ہے 10,000 میں کاٹو، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ دل جل رہا ہے نا میرا۔ میری ملک کی 80% آبادی بیچاری اس پیسے کی وجہ سے تعلیم سے محروم، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، نہیں پڑھا سکتا، اور سرکاری اسکولوں سے چھین لیا۔ حالانکہ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی میرے بھائی، سرکاری اسکولوں سے سی ایس پی افسر، اب سی ایس ایس کہتے تھے، سی ایس پی کہتے تھے، سی ایس پی افسر بن کے نکلتے تھے سرکاری اسکولوں سے، ایسی پڑھائی ہوتی تھی۔ خیر چھوڑیے، بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی، آپ کہیں گے مولانا کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بات کو، میں کروں کیا، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں جمع رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے۔ تلواریں نکل آئیں، حجر اسود ہم رکھیں گے، اس نے کہا ہم رکھیں گے، اور اتنی بڑی آگے بات کہ جناب بنی عبدالدار جو کلید بردار تھے، بنی عبدالدار، ان کے اور ان کے بنی مذہب اور بنی سہم، یہ سارے قبیلوں نے خون میں انگلیاں ڈبو کر تلوار ڈبو کے قسم کھائی کہ ہم جو ہے خون کی آخری قطرے تک لڑیں گے، خون کی ندی بہ جائے گی مکے میں، چاہے کعبے میں بہ جائے، مگر اپنا یہ حق نہیں چھوڑیں گے کہ حجر اسود ہم اٹھا کے رکھیں۔ ادھر مخالفین بھی جمع ہو گئے جناب، ان لوگوں نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی۔ بنی ہاشم ابھی الگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب بنی ہاشم کو دعوت ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ بتاؤ۔ عبد مناف کی اولاد، کیونکہ عبدالدار جو ہے نا ادھر ہیں، عبد مناف ادھر ہیں، کس کے ساتھ؟ بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ آئیے، آپ نے نام سنا ہے نا ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان کے والد ابی امیہ ابن مغیرہ، اور کہیں پر ابی المحشم ابن مغیرہ، لیکن والد ہیں کس کے؟ ام المومنین کے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ آگے بڑھے، ایک باقاعدہ بنی ہاشم کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور پھر طے ہوا کہ آپ، کیونکہ ہم تو فریق ہیں نا، آپ بیچ میں جائیے۔ اب یہ کیونکہ بیچ میں تھے تو یہ ان کا بھئی ایسا نہ کرو، جنگ و جدال، کوئی حل نکالو۔ خیر جو سمجھدار لوگ تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، بھئی جنگ ہو گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا، تلواریں چلیں گی، شمشیر کو، اور آخر وقت تک سب قبیلوں نے قسم کھا لی، سب لڑیں گے، حجر اسود میں رکھوں گا، کہتا میں رکھوں گا، پھر کیا طے کیا جائے؟ تم کوئی حل بتاؤ۔ کبھی دیکھو میں ایسا حل بتا رہا ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، ہے نا؟ ہم اگر اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو میری مجلس میں سو رہا ہے کیونکہ اس نے سنا ہی کچھ نہیں، ہے نا؟ اللہ وسلم، ہاں اٹھ گیا بس، اب تو ادھر دیکھ ہی نہیں رہا جدھر سو رہا تھا بندہ، تاکہ اس کی عزت نفس محسوس رہ جائے۔ اٹھ گیا، اتنی بات میں اٹھ گیا، اب نہیں سوئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں جب سو رہا ہوگا، اب یہ وہ والا سونا تو نہیں ہے کہ جاگنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملا، سونے والے کو خدائی مل گئی، وہ سونا تو نہیں ہے، سوئے گا تو کھوئے گا بھائی۔ پھر بعد میں کہا نہیں میں نہیں مانتا کیونکہ میں نے سنا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا اٹھ جا بھائی، تاکہ سن تو لے، پھر جائے گا تو پھر کوئی بات بھی بنے گی۔ خیر جناب، اب ہوا کہ کیا، جزاک اللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں، تو کہا کہ اب تم ہی طے کرو کیا کیا جائے، حل کیا ہے؟ کہتے کوئی اس کا حل یہ ہے کہ سب یہاں بیٹھو، کوئی باہر نہیں نکلے گا، شام ہو گئی نا، کوئی باہر نہیں نکلے گا، یہیں بیٹھے رہو تاکہ خبر نہ جائے۔ موبائل تو تھے نہیں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دے تو آ جا پہلے، تو آ جا پہلے، تو آ جا پہلے، ہے نا؟ ایسا تو تھا نہیں، کیا تھا؟ بیٹھے رہو، کوئی نہیں ہلے گا۔ باب السلام جو باب بنی شیبہ بھی کہلاتا ہے، اب بھی موجود ہے، باب صفا کی طرف سے ہے وہ، کسی نے کہا باب صفا، لیکن سب سے زیادہ لکھا ہے باب السلام، یعنی باب بنی شیبہ کا باب السلام سے جو پہلے داخل ہو نصف شب کے بعد، بس اس سے فیصلہ کرا لو، وہ جو کہہ دے وہ مان لو، کہ سب نے قبول کرے، بولے یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو باب السلام سے پہلے داخل ہو۔ اب سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں باب السلام کی طرف۔ اب باب السلام سے نصف شب کے بعد پہلا داخل ہونے والا فرد کون ہے؟ جسے اللہ نے اسی کام کے لیے خلق کیا ہے، مبعوث کیا ہے۔ اب داخل ہونے والا کون؟ اچھا پھر ایک دم سب نے چلا کر کہا یہ تو امین آ رہا ہے، امین، امین آ رہا ہے، امین۔ سب چیخ پڑے گے تو بہت اچھا ہے، یہ فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ سب جانتے تھے نا، کیونکہ ابھی تک رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا نا، اس لیے چلا رہے ہیں۔ بعد میں اسی بات پہ چلائیں گے کہ اس روز ان سے فیصلہ کیوں کرا لیا جو تاریخ میں آ گیا۔ ابھی تو دیکھیے آگے میں کیا نکالتا ہوں، مطلب پہلے یہ مطلب تو لیتے جائیے۔
تو امین آ رہا ہے، صادق آ رہا ہے، احترام میں کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر استقبال کیا ہے عبداللہ کے یتیم بیٹے، آئیے آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار تھا، کیا مسئلہ کا، یہ مسئلہ ہوا ہے، تلواریں نکل رہی ہیں، اب آپ جو فیصلہ کیجئے۔ مسکرایا اللہ کا رسول، آؤ میرے ساتھ، سب کو لے کر آئے، اپنی کملی کو بچھا دیا، اپنی کملی کو، چادر کو بچھا دیا، درمیان میں حجر اسود کو اٹھا کے رکھا اور سب سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو، چادر کا، کملی کا ایک ایک کونا سب نے پکڑ لیا، کہا اٹھاؤ بلند کرو، اس بلندی تک لائے جہاں پہ پتھر رکھنا تھا۔ اب کیونکہ وہ طے کر چکے تھے کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہی آخری طے ہو چکا تھا، کہہ بھی چکے تھے امین ہے، امین ہے، تو خانہ جنگی سے بچانا ہے نا، بس امین کا کام کیا ہے؟ معاشرے کو، حالانکہ مسلم معاشرہ تو نہیں ہے، آپس میں خانہ جنگیاں کر رہا ہے نا، لڑ رہا ہے نا، تو اس مرحلے میں بتایا کہ جب ابھی میں نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، جب بھی میں نے اپنے معاشرے میں فساد نہیں ہونے دیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، امین ہے نا، امین۔ اور جب اس بلندی تک پہنچا تب اللہ کے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، وہاں رکھ دیا، سب آپس میں گلے مل رہے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں کہ محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کیوں رکھا، کیوں؟ پہلے کہہ چکے تھے امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے۔ تو 40 سال تک خلق عظیم کا، اسوہ حسنہ کا کلمہ پہلے پڑھوایا کہ تم گواہی دو، اسی لیے رسالت کی منزل بعد میں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے، یزکیہم پہلے ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، بعد میں احکام بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ محمد صلی اللہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ کتاب اور حکمت بعد میں، احکام بعد میں، سب بعد میں۔ یزکیہم، جب تک تمہارا تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جب تک تمہاری اخلاقیات درست نہیں ہوگی، کوئی احکام تم پہ اثر کرنے والے نہیں۔ اب دیکھو فرق بتا دو، تزکیے کے ساتھ عمل اور تزکیے کے بغیر عمل۔ تزکیے کے بغیر عمل سکھا دو گے، کیا کرے گا؟ معاشرے میں فساد برپا کر دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیونکہ تزکیہ نفس نہیں ہے نا، اگر اخلاقیات ہوتی اپنی جان سے گزر جاتا، فساد نہیں ہونے دیتا۔ ایسے ہی ہے نا، میں پورے تاریخ آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کسی واقعے کی بات نہیں کر رہا، کسی موقع کی بات نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جہاں تزکیہ نفس ہوگا وہاں اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا کہ نہیں، میرا جو بھی کام ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ انسان، یاد رکھو، انسان کی جان کی حرمت کیا بتائی؟ خود اللہ کے رسول نے کیا بتائی؟ خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کیا کہا تھا؟ تو بہت محترم ہے، عالمین میں اس سے مقدس کوئی گھر ہے نہیں، ہے نا، چاہے یہاں پر ہو چاہے وہ بیت العتیق۔ کہتے ہیں نا کہ یہ کعبہ تو شبیہ ہے، بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے نا، اس اصل بیت اللہ کی جو کہاں ہے وہ 7ویں آسمان پہ، کہیں اس سے بھی اوپر ہے، کہیں بیت العتیق جس کو کہے، کہیں اسی کے این سینٹر میں نیچے خانہ کعبہ۔ تفاسیر میں چلو نہ بھی ہو تو اللہ کے گھر سے منسوب ہے نا۔ اگر کوئی کہتے کہ نہیں جی میری تفسیر میں نہیں، اچھا بھائی نہیں ہے، لڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا ہر بات میں لڑنا ضروری ہے؟ ہر بات میں ڈنڈے چلانے ضروری ہے؟ ہر بات میں کلیشن کوف نکالنی ضروری ہے؟ ہر بات میں بم چلانے ضروری ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہر بات میں گھر جلانے ضروری ہے؟ میں نہیں مانتے، چلیے نہیں مانیے، کوئی بات نہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ ایک علمی بحث رکھ لیجیے الگ، اس میں جھگڑا کرنے کی کون سی؟ بھائی اتنے سمجھا رہا ہوں کہ ہر بات میں کیا جھگڑا کرنا ضروری ہے؟
نہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ ہر بات بات میں لڑا. اچھا بھائی نہ مانی آپ, لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اس کعبے میں, یہ اس عالم میں سب سے محترم گھر کون سا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا رسول خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ تیری بڑی حرمت ہے, لیکن تیری حرمت سے زیادہ ایک جان کی حرمت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یاد رکھیے فقہی مسئلہ بھی یہی ہے, فقہی مسئلہ بھی یہی ہے. اول تو ایسا ہوتا نہیں, لیکن اگر ایسا ہو جائے, ایسا مرحلہ ہے کہ کعبے کو بچاؤں یا انسانی جان کو بچاؤں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کسے بچانا ہے؟ انسانی جان کو بچاؤ, کعبہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گا. کیا بات ہے, واہ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ انسانی جان, یہ تو انسانی جان ہے نا, یہ انسانی جان ہے. حیوان کی جان, حیوان کی جان کی کیا قیمت ہے اسلام میں؟ جائیے کسی بھی مکتب کے فقیہ سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے پاس اتنا ہی پانی ہے جس سے آپ صرف وضو کر سکتے ہیں, بس وضو کر سکتے ہیں, اور پاس آپ کے کتا پیاس سے مر رہا ہے, کتا نجس جانور, کیا کرنا ہے کہ تیمم کر لو, اس کی جان بچا, کتے کی تیمم کر لو. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے تو آج کل جانوروں کے بھی فرقے بن گئے ہیں شاید, کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جانور کو کیوں پیٹ رہے تھے. گدھا تو کچھ نہیں ہوتا, گدھے کا کوئی مذہب ہوتا ہے کہ ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ عیسائی ہے کہ یہودی کو ڈنڈے مارے جا رہا ہے, گدھے کو خدا کے بندے گدھے کو کیوں مار رہا ہے؟ اس کا کون سا, کوئی شیعہ ہوتا ہے, سنی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ گدھے کو چلا رہا ہے, وہ فریاد کر رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کیسا مسلمان ہے مجھے مار جا رہا ہے ڈنڈے سے. وہ تو بیچارہ کہنا چاہتا ہوگا کہ میں پڑھ دوں گا, میں پڑھے کہاں سے, اس کی زبان کون سمجھے گا؟ نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں ہوتا. عزیزوں دوستوں, یہ مذاق کی بات نہیں. دنیا کو کیا بتانا ہے؟ خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنی اخلاقیات سے عالمین کو مسخر کیا. اور ہمارا عقیدہ بتا دیں شیعوں کا کیا ہے. سنو, شیعوں کا عقیدہ صرف وہ معلم اخلاق زمین پر نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو عالمین کا رسول بنایا ہے. کس کا بنایا ہے؟ عالمین کا. لیکون للعالمین نذیرا, کیونکہ عالمین کا نذیر بنایا ہے, عالمین کے لیے رسول بنایا ہے, تو پورے عالمین کے معلم کا نام ہے محمد عربی. اور عالمین میں کون کون ہے, چاہے جنات ہو چاہے ملائکہ ہو, محمد عربی سے افضل کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ محمد بلند صلوات. اللہ سلام. میرے بھائیوں, اس مذہب پہ ہماری جان قربان, اس کی عظمت پہ ہماری جان قربان. اللہ کے حبیب پر میرے ماں باپ, میں, میرے بچے سب قربان. یہ دل کی آوازیں ہیں, یہ ویسے نہیں کہہ رہا. لیکن یہ تو سوچو, انک لعلی خلق عظیم, یا اللہ عظیم ہے یا حضور کے اخلاق عظیم ہے. حضور کے اخلاق عظیم ہے نا. اور میں نے کہا نا, کسی کے لیے عظیم کا وہ منصب استعمال نہیں کیا. قرآن مجید کی بات کرو, قرآن مجید میں یا اللہ نے اپنے لیے علی العظیم کہا یا اپنے حبیب کے لیے کہا انک لعلی خلق عظیم. اور ہمیں کیا حکم دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ کہ بعض چیزوں کو خود رسول پر چھوڑ دو نا, چھوڑ دو رسول پہ کہ رسول کیا سلوک کرتا تھا. خدا کے بندو, اللہ کے بندو, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں, سب جتنے بھی یہاں بیٹھے, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, کچھ تھوڑا سا تو سوچے نا انسان کہ میرا اللہ کس چیز سے راضی ہوگا, کس چیز سے ناراض. اللہ کا رسول کس چیز سے راضی ہوگا, کس چیز سے ناراض. صحابہ کرام کس چیز سے راضی ہوں گے, کس چیز سے ناراض. اہل بیت علیہم السلام کس چیز سے راضی ہوں گے, کس چیز سے. اتنا تو پہلے سوچ لے آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہوگا, اس سے اللہ کا رسول, کوئی بھی ہو, شیعہ ہو سنی بھائی جو بھی ہو. میں تو ایک سب کے لیے عام عمومی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر نہیں نا. تو اگر پہلے ذرا سا سوچ لے, تھوڑا سا سوچ لے کہ نہیں وہ کون ہے کہ زمانے جاہلیت میں 40 سال
جس نے اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا ہے کفار قریش. امین کیسا؟ امین کیسا؟ سنو، بیان کو سمیٹنے کے لیے بڑی اچھی جگہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو. امین کیسا؟ انکار کر دیا تھا نا صداقت کا. جب رسالت کا انکار کیا تو مطلب صداقت کا انکار کر دیا. جب حضور نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو انکار کرنے کا مطلب جھٹلا دیا نا. تو جھٹلا دیا یعنی صداقت کا انکار کر دیا، حضور کی صداقت کا. 13 سال صداقت کا انکار کرتے رہے. لیکن یہ تاریخ بھی ابھی چیز ہے، عجیب چیز ہے تاریخ. لکھ جاتا ہے مورخ، سمجھتا نہیں کہ میں کیا لکھ گیا. اور بعض مورخ تو بعد میں پچھتائے بھی ہوں گے کہ یہ لکھا کیوں، کیا لکھ دیا بھائی، غلط لکھ دیا، مگر لکھ دیا کیونکہ تھا، واقعہ ہوا، اللہ نے لکھوا دیا. کیا واقعات ہوا؟ امین کیسے؟ جب شب ہجرت روانہ ہوئے ہیں تو کیا فرمایا تھا علی سے؟ کیا فرمایا تھا ابو طالب کے لال سے کہ میں جا رہا ہوں صبح مکے والوں کی یہ امانتیں دے کر گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر آپ بھی یثرب کا سفر اختیار کیجئے گا. بھئی شب ہجرت تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو کچھ اور پڑھ رہا ہوں. بھئی یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہی کہ یہ مکے والے کون؟ مسلمان تو ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے حبشہ چلے گئے، سب کو نکال دیا اللہ کے رسول نے، خود جا رہے ہیں، علی بھی آ جائیں گے. امانتیں کس کی؟ مکے والوں کی. یعنی 13 سال تک رسول کی صداقت کا انکار تو کیا لیکن امانت دار ہونے کا انکار نہیں کیا. یہ امانتوں کا رکھا جانا بتا رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں رسول سے زیادہ کسی کو امین نہیں جانتے تھے. تو مسلمانوں مسئلہ حل ہو گیا نا. اس کفار قریش نے 13 سال تک رسول کی امانت کا اعلان کیا اور رسول نے شب ہجرت ہی بتا دیا تھا سمجھنے والوں کو کہ اگر میرے بعد میری امانتوں کا کوئی امین ہے تو علی ہے. سپرد کی امانت یا کسی اور کے بتاؤ نا. مورخ بتائے، پڑھنے والے بھی بتاؤ، لکھنے والے بھی بتاؤ. ہے کیا؟ میں نے کہا نا بعض لکھنے والے بھی پچھتائے کہ یہ کیا لکھ دیا، مگر لکھ دیا اور سب نے لکھا، ایک نے نہیں لکھا. یہ جملہ سب نے لکھا کہ حضور نے فرمایا امانتیں مکے والوں کو لوٹا کے. پر یہی تو مسئلہ ہے اے میرے صاحب قلم، کیا تجھے یہ پتہ نہیں؟ اے میرے صاحب قلم، یہ مورخ کو کہہ رہا ہوں، اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتہ نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں. اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتہ نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے، فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے. تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا، پڑھا نہیں. علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو یا سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھا ہے کبھی تم نے جو کہتے خدا ہے، دیکھا تو نہیں ہم نے محمد سے سنا ہے. جس کبھی نے مولا علی اس کا ہے مولا، میں نے تو نہیں یہ بھی محمد نے کہا ہے. یا جزاک اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ امین کے مسئلے سے سمجھ لو
یہ وہ منصب ہے رسول کا کہ آخر تک کفار بھی انکار نہ کر سکے. اپنی امانتیں رکھ کے بتایا کہ اگر کہیں محفوظ ہے امانت تو کہاں محفوظ ہے, اور رسول نے وہ امانتیں علی کے سپرد کر کے بتایا کہ میرے بعد کچھ محفوظ رہے گا تو علی کے پاس. جب بھٹکنے لگو, جب شکوک و شبہ میں پڑنے لگو تو کہیں مت جانا, کہیں مت جانا, دیواریں پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا. چلیے بس یہی ایک جملہ کافی تھا آپ کے لیے, میں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. کہیں مت جانا, کہیں مت جانا. جو شب ہجرت میری امانتوں کا امین ہے نا, اسی لیے تو بنا رہا ہوں اس کو امین. اور یہ ہے دیکھیں, دعوت کے 3 مرحلے کر رہا ہوں ابھی, ویسے تو بہت سارے مرحلے. پہلا مرحلہ دعوت ذو العشیرہ. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو تاریخ میں مسلم ہے نا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ فلانے نے لکھا, فلانے آپ مانتے ہیں میں نہیں مانتا, میں مانتا ہوں آپ نے, یہ اس میں یہ چکر ہے ہی نہیں. دعوت ذو العشیرہ پہلا مرحلہ. اس دعوت ذو العشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ جو آج یہ بتا دوں آپ کو, یہ مورخین نے بھی لکھا, یہ محدثین نے بھی لکھا, یہ سیرت نگاروں نے بھی لکھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تینوں باتیں جو بتا رہا ہوں, اور اس پہ تینوں گروہ متفق, محدث, مورخ اور سیرت نگار, یہ سب متفق ہیں. چلیے نام بتا دوں, سیرت ابن ہشام, سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق, ان کو پڑھ لیں گے آپ. باقی نے سب نے انہی سے لکھا ہے. ابن اسحاق سے ابن ہشام نے لیا. ابن ہشام جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی بعد میں, پہلے یہ ہے لکھنے والے, ٹھیک ہے نا بھئی. یہ میں نے ماخذ بتا دیا آپ کو, یہیں سے دیکھ لیجئے گا. مورخ سب سے پہلا بڑا معتبر مورخ جو سمجھا جاتا ہے, میرے نزدیک ہو یا نہ ہو, آپ کے نزدیک ہو یا نہ ہو, لیکن تبری ابن خلدون نے جو لیا اسی سے لیا. باقی اس نے اپنی کارستانی دکھائی, ٹھیک ہے نا, اپنی کارستانی جہاں جہاں دکھانی تھی. تبری, یہ بتا دیا آپ کو 2 نام ہو گئے. اور حدیث کی کتابوں کے نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی شب ہجرت کی روایات آ جائیں, اب میں جلد نمبر کیا بتاؤں آپ کو, کیونکہ جلدیں جب چھپتی ہیں تو کوئی 4 کی 6 بناتا ہے, 6 کی 12 بنا دیتا ہے. اب میں جلد نمبر کیا بتاؤں. تو حدیث کی کوئی بھی کتاب جس میں شب ہجرت کی روایات ہیں پڑھ لیجئے. یہ متفق علیہ دعوت ذو العشیرہ ذکر آ جائے, پڑھ لیجئے. کیا فرمایا رسول نے؟ کون ہے جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا؟ جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا, کل وہی میرا وصی, میرا وزیر, میرا جانشین ہوگا. یہ بھی لکھا ہے, مورخ نے لکھا ہے کہ سوائے علی کے 3 بار اللہ نے دعوت دی, 3 بار علی کھڑے ہوئے. چھوٹے تھے, کیا تھے, سنو سال میں, یہی کہتے ہیں نا, بچے تھے. بچوں میں پہلے ایمان لائے. چلو خدا کا شکر ہے بچے ہی تھے نا, تسلیم کر لیا نا سب نے کہ بچے تھے. آپ کے حساب سے جب بلوغت میں داخل ہوئے تو الحمدللہ ایمان کی حالت میں گئے نا. بھئی آپ فرما رہے ہیں کہ دعوت ذو العشیرہ, ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کے تھے, آپ کہتے ہیں 8 سال کے تھے. میں کہتا ہوں 2 سال اور کم کر لو, 6 سال کے کر لو, ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. مان لیا نا, اتنا تو طے ہے نا کہ علی شعور کیا آپ کے حساب سے, ہمارے حساب سے تو علی عالم شعور ہی میں ہے, نور ہے, وہ نور ہے. انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے, ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. انا والی من نور واحد. لیکن چلیے ان کے دوسرا ہمارے بھائیوں کا دل کیوں توڑا جائے, یہی مان لیجیے آپ. اعلان ہوا, کس نے تصدیق کی؟ علی نے. تو اللہ کے رسول نے وہاں بھی ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. یہ ہے دعوت کا آغاز. 3 مرحلے بتاؤں گا, مجلس ختم. دعوت کا آغاز, علی کا ہاتھ پکڑا, اعلان کیا, یا علی, بس آج کے بعد آپ میرے وزیر بھی ہیں, میرے وصی بھی ہیں, میرے جانشین بھی ہیں. کیوں؟ ہر بار علی آگے بڑھ کر کہتے تھے اللہ کے رسول میری ٹانگیں پتلی ہیں, میرے بازو بھی ان کی طرح طاقتور نہیں, میں کم سن بھی ہوں, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی سپر بنوں گا, آپ کی ڈھال بنوں گا, آپ سے دشمنوں کو دور کروں گا, آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا, میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا, آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر علی پر اعتراض کرنے سے پہلے سوال یہ اٹھاؤ کہ اللہ کے رسول نے علی کی گواہی مانی
ہوں وہیں پر کہہ دیتے خاموش بیٹھ جاؤ تم تو بچے ہو. ختم ہو گئی بات, ختم ہو. آپ کہہ رہے نا بچے تھے 8 سال کے تو نہیں 6 سال کے تھے, ہمیں کیا پریشانی ہے, کر لو. کیا بات ہے قبلہ, تو پھر کس تاریخ میں کس روایت بتاؤ نا, کسی روایت میں تم کہہ رہے ہو بچے تھے, تو رسول نہیں جانتے بچے ہیں, تو پھر رسول کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ بچے ہیں بیٹھ جائیے. نہ گواہی قبول کرتے, کیوں قبول کی گواہی علی کی, کیوں؟ اللہ کے بعد اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جو میری آغوش میں آ کر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے قرآن میں, اسی کی گواہی دی جائے گی. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. سورہ رعد, سورہ رعد, رے عین دال رعد, سورہ رعد, اس کی 43ویں آیت, آخری آیت, پاس اے حبیب. یہ کیا کہتے ہیں, آپ رسول نہیں ہیں؟ ان کے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, نہ مانے. اللہ کافی ہے آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے, آپ کے میرے دماغ, اور کون کافی ہے؟ ومن عندہ من الکتاب نہیں, علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے نہیں ٹوکا, تم مانو یا نہ مانو, تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اسی کی گواہی تو قرآن میں آئے گی جو آج اس سن میں میری رسالت کی گواہی دے رہا. آغاز علی سے ہوا نا, دعوت کا آغاز علی. آئیے شب ہجرت, اس کو ہم وسط قرار دے دیتے ہیں دعوت کا. مرحلے بہت سارے, مجھے اسے 3 بتانے. دوسرا موقع کون سا گیا مرحلہ؟ شب ہجرت. کسے امین بنایا؟ سبحان اللہ, امین, امین کی بات کرو ہم سے. امین کسے بنایا؟ اپنی جگہ امین کسے بنایا؟ اپنے بستر پہ سلایا کسے؟ اور علی بھی شبیہ بن کے سو گئے. کیا مدد ہے, سن و سال میں فرق ہے نا, سن و سال میں بھی فرق ہے اور قد و قامت میں بھی فرق ہے, یاد رکھنا. مولا اور علی کے, حضور کے اور علی کے قد و قامت میں بھی فرق ہے, سن و سال میں بھی فرق ہے. لیکن رات بھر جھانکنے والے جھانکتے رہے اور گواہی دیتے رہے کہ محمد سو رہا ہے. پہچانتے تھے نا, وہ تو چادر کے اندر بھی ہو انسان تو پہچان لیتے تھے, مرد ہے, کون ہے, کتنے سال کا ہے, کس قبیلے کا. یہ تو اس پر تو میں بہت پڑھ چکا ہوں, دلیلیں دے چکا ہوں بہت, آپ کو تاریخ میں بھی موجود ہے, چاہے تو دیکھ لیجیے ان کے علم کیسے تھے عربوں کے اس معاملے. گواہی دیتے رہے محمد محمد محمد. اسی لیے تو چین سے سوئے تھے علی. پھر موقع تھوڑی ملے گا بار بار, بن گئے نا, وہاں بھی بن کے سو گئے. چلیے دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا؟ دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا؟ شب ہجرت. اگر کسی کو امین بنایا تو کسے بنایا؟ دوسرا. تیسرا مرحلہ اب اختتام ہے, پردہ فرما رہے, کون سا موقع ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی منزل آ گئی, دین مکمل ہو گیا, کامل ہو گیا, نعمت تمام ہو گئی. کون سی نعمت؟ کائے کی نعمت؟ چلیے موقع ملا تو آج ورنہ پھر کبھی صحیح. ابھی تو تیسرا مرحلہ بتاؤں. آخری حج ہے نا, پہلا اور آخری حج ہے حضور کا, حجۃ الوداع ہے اور حج اکبر بھی ہے. تمام عالم اسلام جمع ہے, سب کو جمع کرنے کے بعد اب کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے, حضور نے تو ہر مرحلے پہ بتایا, اور کتنے مرحلے تو میں نے بیان ہی نہیں کیے. مواخات, مواسات, اور جناب جنگوں کا حال پڑھو تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں. ایک ضربت علی کی, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ہے یا نہیں ہے؟ اور خیبر لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدیہ اللہ اکبر یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. کتنے مرحلے بتاؤں؟ میں تو صرف 3 بتا رہا ہوں, میں صرف 3 بتا رہا ہوں. مرحلے تو میرے پاس سینکڑوں ہیں بتانے کو. دعوت کا آغاز, دعوت کا درمیان, وسط, اور دعوت کا آخر غدیر خم. اب غدیر خم کے بعد سیدھے مدینے جانا ہے. 18 غدیر, 28 سفر, صرف 2 مہینے 10 دن درمیان میں دعوت کے اختتام پہ اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے
سے نکالو گے؟ کہاں سے نکالو؟ تو اے علی کے شیعوں بھٹکنا مت، بہکنا مت، خبردار، تمہیں عقیدے کی حفاظت کی دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ بہت بھیانک دور ہے، جی جی باہر کے حملوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، صرف جان کا نقصان ہوتا ہے۔ اندر کے جو حملے ہیں نا وہ زیادہ بھیانک ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے بن کر داخل ہوتے ہیں۔ ایک لائن ڈرا کر کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اپنی ذمہ داری سمجھ کے بتا رہا ہوں، اپنے پر واجب سمجھ کے بتا رہا ہوں آج کے دور میں آپ کو، علی کے چاہنے کیا والے، بات ہے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ ایک خط دے کے جا رہا ہوں، لائن ڈرا کر کے جا رہا ہوں، خبردار نہ اس سے پیچھے ہٹنا نہ اس سے آگے بڑھنا۔ اب تمہیں وہ لائن ڈرا کرنے سے پہلے مرکز بتا دوں، غدیر کیا ہے؟ میرے جد ہیں سید العلماء علامہ نقن صاحب قبلہ، میرے اجداد میں سے ایک جد ہیں، ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کی روح مجھ سے خوش رہے، مجھے علم کا رزق عطا ہوتا رہے۔ انہی نے غدیر خم کے لیے جانتے کیا کہا تھا؟ کہ رسول نے جو اعلان کیا تھا کہ جو آگے نکل گیا پیچھے لاؤ، جو پیچھے رہ گیا اسے آگے۔ کیوں کہا تھا؟ خود اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہیں سے اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، خبردار نہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے نہ کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے۔ علی کی والا میں، علی کی مودت میں، علی کی محبت میں جس نے دوڑنے کی کوشش کی آگے وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گیا۔ تو سنا وہ لائن کیا ہے، وہ خط کیا ہے؟ تمہارا کلمہ ہی تو لائن ڈرا کر رہا ہے نا؟ سمجھ گئے؟ علی سب کچھ ہے مگر محمد عربی کے بات۔ علی کون ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے لیے فرمایا گیا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، میرا رسول بعد میں ہے، پہلے میرا عبد ہے۔ عبد کی منزلیں بتا چکا کسی مجلس میں، جو تھے ان میں جو ان کو یاد ہوگا کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ جہاں ساری مخلوقات رک جائیں وہاں عبد معراج میں آگے جاتا ہے۔ عبد عبدیت کو معراج، سمجھ میں آگئی بات؟ شاید گزشتہ سال ہی پڑھا تھا۔ اور علی کون ہے؟ سید الاولیاء، سید الاوصیاء، امام المتقین، امام العارفین۔ اب جو آپ جتنے القاب میں ہیں الحمدللہ، مظہر یہ بھی صفات کا مظہر ہے نا، اب اللہ کی صفات کو بھی اگر شمار کیا جائے تو یہ تو ہمارے برادران بھی جانتے ہیں کہ کیا ایک لقب ہے؟ وجہ اللہ، جبھی تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ہمارے برادران اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، بڑے بڑے صحابہ سے یہ روایت ہے نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی بڑے بڑے صحابہ، اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے۔ وہ فرمایا بڑے بڑے محترم اور مکرم صحابہ کرام نے فرمایا کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، بات واضح ہو گئی۔ وجہ علی، چہرے پہ علی کے دیکھنا، تو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جند اللہ، حزب اللہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ سب کچھ ہے، صفات، مظہر صفات ہے، بس مظہر صفات سمجھنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس سے آگے بڑھو گے تو علی کا ہاتھ ہوگا اور میں کیا کہوں آگے، سمجھ گئے؟ اس لیے علی نے کہا پروردگار سب تو نے بنایا، سب تو نے بنایا۔ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بڑا منصب کیا دیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے عبد کو معراج کرا۔ تو علی عبد کے اس منصب کو پہچانتا ہے۔ علی سے زیادہ کوئی پہچانتا ہے؟ نہیں، علی ہی تو پہچانتا ہے، علی سے زیادہ نہیں بلکہ علی ہی تو پہچانتا ہے۔ اور کون پہچانے گا اس منصب کو جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا؟ تو اسی علی کو یہ کہنے کا حق ہے کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے معبود علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ محمد وآل محمد خبر سیدھا رکھ، یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا، خبردار بڑے بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں ہمارے اندر، سمجھ گئے؟ خاص طور پہ میرے بچوں کو، میرے جوانوں کو بگاڑنے کے لیے، نئی نسل کو بگاڑنے کے لیے۔ خبردار، یہ دوست نہیں ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، یہ پلانٹڈ ہیں، پلانٹڈ۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے۔
دعا کرو پروردگار ان سب کو ہدایت دے. نہیں خبردار اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دینا, اختلاف کو جگہ نہ دینا. نہیں اپنی صفوں میں نہیں, تمام مسلمانوں کی صفوں کی بات کر رہا ہوں. خبردار اپنے محلوں میں آبادیوں میں یہ جو مگر مچھ اور وحشی اور بھیڑیے گھوم رہے ہیں نا بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے, کیسی محبت سے رہتے تھے چند سال پہلے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دیا, ایک دوسرے کو لوٹنے جلانے گرانے مارنے پر تیار ہو گیا, وہ بھی اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ. خبردار ایسا نہ کرنا. ایسا کرو گے نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول خوش ہوگا, نہ صحابہ کرام خوش ہوں گے نہ اہل بیت, کوئی خوش نہیں ہوتا. جو بھی ایسا کام کرے, میں کروں یا تو کرے بھائی, کوئی بھی کرے گا غلط کرے گا. غلط غلط ہے, غلط صحیح نہیں ہوتا, غلط غلط ہوتا ہے. کوئی بھی کرے, کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچائے, وہ شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی مکتب کا ہو, اس نے اس کا مطلب سنت رسول کو سمجھا ہی. کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, کلمہ پڑھ رہے تھے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں, کلمہ پڑھ رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھے ہوئے تھے, اور خاندان رسالت کو اجاڑ رہے تھے. خاندان رسالت کو اجاڑ رہے تھے, روزے رکھے, منتیں مانی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا تھا؟ سیکھ لیا تھا احکام کو, مگر تزکیہ نہیں تھا. اگر تزکیہ ہوتا تو اتنا تو پہچان لیتے کہ یہ راکب دوش پیغمبر ہے. گواہی دیتے تھے نا سب صحابہ کرام. دیکھو مصائب کے لیے ایک جملے کا ربط چاہتا ہوں آپ سے, کہ حضور کے لیے جو سواری بنائی گئی نا معراج کے لیے, براق, جانتے ہو سواری کی خوبی کیا تھی؟ نہ اس سے پہلے کوئی سوار ہوا نہ اس کے بعد کوئی سوار ہوگا, ہے نا. اللہ نے ایسا مرکب بھیجا تھا براق, نہ پہلے نہ بعد میں. اللہ کے بندو اسی رسول کے مرکب سے پہچان لو نا, کہ رسول کے لیے سواری وہ بنا کہ نہ اس سے پہلے کوئی سوار ہو سکا نہ اس کے بعد. خدا کے بندو دیکھو نا کہ رسول کے شانوں پہ سوار کون ہے, کون سوار؟ رسول کسی کے لیے ناقہ بنے نہ پہلے نہ بعد میں. یہ حسن ہے یا حسین ہے جس کو یہ معراج ہے. صحابہ کرام گواہی دیتے کہ حضور ناقہ بنتے تھے, اور جب بچے کہتے تھے کہ اے نانا جان, دوسروں کے ناقے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تو رکابیں ہوتی ہیں, نہیں میرے بچوں یہ لو میری زلف ہیں. خدا کی قسم بتاؤ تمام مسلمانوں کے یہاں یہ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ نا سب جگہ ہے نا. تو اتنا بھی نہیں پہچانا دنیا نے کہ حسن وہی ہے جو راکب دوش پیغمبر ہے. حسن وہی ہے جس کے لیے حضور خطبہ چھوڑ کے اتر رہے ہیں نیچے منبر سے, اور اپنے بچے کو بٹھا رہے ہیں زانوں پہ, اسے پیار کر رہے ہیں, بوسے دے رہے ہیں, اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر رہے ہیں. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ میرے بات, میرا احترام کا خیال کرنا, میرے حق کا خیال کرنا. دیکھو کسی رسول نے اجر رسالت نہیں مانگا, میں مانگ رہا ہوں. کسی نبی نے نہیں مانگا, میں مانگ رہا ہوں. میں بھی کیوں مانگ رہا ہوں؟ اپنی مرضی سے نہیں مانگ رہا, اللہ نے حکم دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حکم آیا ہے اللہ کا, اے رسول ان سے کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیجئے؟ اگر یہ آیت ہے سارے مسلمانوں کے لیے تو پھر کہا کس سے جا رہا ہے؟ یہودیوں سے, عیسائیوں تو وہ تو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے نا قل کے ذریعے سے, کہ دیکھو خیال رکھنا, کیونکہ مشیت بھی جانتی ہے کہ نہیں خیال نہیں رکھا جائے گا, خیال نہیں رکھا جائے گا. اور ایسے ہی ہوا نا کہ پوری دنیا گواہ تھی کہ بھی شانوں پہ سوار ہیں یہ بچے, اور باقاعدہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, رسول گزر رہے ہیں تاکہ سب دیکھ لے دنیا کہ میرے بچوں کا میری نظر میں مقام کیا ہے, میرے نواسوں کا میری نظر میں مقام کیا ہے. بار بار بتا رہے ہیں, لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وانا سلم لمن سالمہم. ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا خون, یا میرا خون ان کا خون, میرا گوشت ان کا گوشت. جس نے ان سے جنگ کی میری اس سے لڑائی, اور جس نے ان سے امن و سلامتی کی اس نے مجھ سے امن و سلامتی. اتنا کچھ کرنے کے باوجود چلو حق لوٹ لیا کوئی بات نہیں, چلا گیا, لیکن ضروری تھا کہ سازش زہر کی جاتی. ضروری تھا. ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. صلح کی جو شرائط تھی نا,
اگرچہ کو سارا صلح نامہ پھاڑ دیا گیا لیکن تاریخ میں شرائط محفوظ ہیں. ایک شرط جانتے ہیں کیا رکھوائی تھی حسن نے؟ لکھوائی تھی، منوائی تھی، جو ظاہری طور پہ مان لی تھی، بعد میں نہیں مانی گئی. میرے بابا پر سب و شتم نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہوتا تھا نا. اگر نہ ہوتا تھا تو کہہ دیتا کہ ہم کب کرتے ہیں، ہم کب برا بھلا کہتے ہیں. تو مسلمانوں انصاف کرو، انصاف سے کام کرو. 90 سال علی پر ممبروں سے تبرہ ہوتا رہا. جب تاریخیں دیکھو نا، پڑھتے نہیں ہو آپ لوگ. مسئلہ یہ ہوتا ہے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ شروع کس نے کیا تھا. جبھی تو حسن نے لکھوایا تھا اسلام کہ میرے بابا پر جو سب و شتم کرتے ہو تم لوگ، تبرہ کرتے ہو، یہ نہیں ہوگا. اس نے کہا ہاں نہیں ہوگا. تو مانا یا نہیں مانا، ہوتا رہا بعد میں، مگر حسن نے اعتراف تو کروایا نا کہ ہوتا تھا، ہوتا تھا. یعنی حسن نے بھی اگر جنگ لڑی ہے تو اپنے بابا کی ولایت کا دفاع کیا. اللہ اکبر. بس میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسن نے اعتراف جرم کروایا تھا، حسین نے کربلا میں سزا سنائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سزا سنائی کہ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو. ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ نہیں ہو سکتا جب تک علی پہ تبرہ نہ ہو. تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، جا کے پڑھ لو کوئی بھی تاریخ. 90 سال تک بنی امیہ کے پورے دور میں ہوتا رہا، 92 سال تک تبرہ. تو حسین نے کربلا میں کیسا انتقام لیا؟ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو. اب قیامت تک ممبر میں دوں گا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے. آج حسین کی مجلس ہے اور فضائل علی کے ہوتے ہیں. ایک بیٹے نے سزا سنائی، ایک بیٹے نے اعتراف جرم کرایا، دوسرے بیٹے نے. تو حسن نے 40 ہجری میں یہ ہو گیا نا، 41 ہجری تک معاملات نپٹ گئے. اب یہ 50 ہجری میں سازش زہر کیوں ہوئی؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. لوگوں کو نہ بتائیں اور بات ہے، کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں. لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کون سے جا کے تاریخیں پڑھ رہے ہیں. تاریخیں پڑھے تو انہیں سمجھ میں آئے گا نا. صرف یزید کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ ملوکیت کا قیام ہو رہا ہے. یزید کو جانشین بنانے کے لیے، یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ حسن. کیونکہ حسن سے معاہدہ ہوا ہے نا کہ وہ نامینیٹ نہیں کر سکتا یزید کو. لہٰذا کیا کیا جائے؟ حسن کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے؟ مروان ملعون کی ڈیوٹی لگی مدینے میں ہے نا. مروان پر تو سبھی لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس مروان کی ڈیوٹی لگی. مروان نے اپنا کام مدینے میں شروع کیا اور آخر تلاش کر لیا جعدہ بنت اشس کو. زوجیت میں ہی ایمان کی. اشس بن قیس منافق ہے جس نے صفین میں منافقت کی تھی، جس کے نتیجے میں خوارج کا گروہ پیدا ہوا. اس کی بیٹی ہے اور اسی کا ایک بھائی ہے محمد ابن اشس. یہ کوفے سے حسین کو خط لکھنے والوں میں ہے. اور جب حسین کربلا آئے تو ہمارے ساتھ کے لشکر میں تھا، قاتلان حسین میں تھا. یعنی پورا خاندان منافقوں کا خاندان ہے. بس یہ جعدہ بنت اشس کو تلاش کر لیا گیا. اس کو لالچ کیا دی گئی؟ وہ درہم و دینار تو اپنی جگہ 1 لاکھ جو بھیج دیے گئے، یزید سے تیرا عقد ہوگا اور تو پوری مملکت اسلامیہ کی ملکہ بن جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ جب ایسی تھی تو امام حسن نے اسے عقد کیوں کیا؟ تو خدا کے بندو، مشیت الہی میں ٹانگیں نہ اڑاؤ. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جناب لوط پیغمبر تھے، ان کی زوجہ کا ذکر ہے نا. جناب نوح پیغمبر تھے، ان کی زوجہ ہے کہ نہیں ہے نا. یہ مشیت الہی ہے کہ پیغمبروں کے گھر میں، انبیاء کے گھر میں، رسولوں کے گھر میں ایسی ایسی عورتیں رہی ہیں، ان کی بیوی میں، ان کے عقد میں رہی ہیں بھائی، کہ جنہوں نے پیغمبروں کے لیے ایک اذیت کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے. زندگی جیرن کر دی تھی پیغمبروں کی، رسولوں کی، انبیاء کی. تو آئیے، تو بس یہ مشیت الہی جیسے ہونا ہے. اور لیکن شہزادے حسن بار بار اسی کو کہتے تھے اور کسی کو نہیں. دیکھ میرے ساتھ دغا تو نہیں کرے گی. اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ فرزند رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ میں فرزند رسول کے ساتھ خیانت کروں. یعنی یہ بھی جانتی تھی کہ فرزند رسول کے ساتھ دغا کرنا کتنا بڑا جرم، خیانت کروں. لیکن آخر وہ ہوا، اس کو تیار کیا گیا. مروان نے کہا بھائی میں نے ایسے ایسے زمین توار تیار کیا، اب کیا کروں؟ اتنا آسان نہیں ہے حسن کو زہر دینا. کہا نہیں ابھی کچھ نہ کر، میں بھیجتا ہوں. پھر اس نے جو زہر بھیجا اس کے ساتھ ایک خط بھیجا. زہر شام سے آیا. وہ خط میں لکھا ہوا کیا تھا کہ میں تجھے زہر حلاحل بھیج رہا ہوں. یہ میں نے خاص طور پہ منگایا ہے ہند سے، اور اس کی خاصیت یہ ہے، اس زہر کی شیشی تھی،
چند قطرے اگر دریا میں ڈال دیے گئے تو آبی حیات ختم۔ آبی حیات ختم کا مطلب کہ دریا میں جتنے بھی جاندار ہیں نا پانی سب مر جائیں گے۔ چند قطرے ڈال دیے، بس اس کے چند قطرے اس پانی میں ملا دینا جو حسن کے استعمال میں ہو۔ وہ شیشی اس ملونہ کو پہنچا دی گئی، حفاظت سے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ یہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ چند قطرے نہیں، یہ پوری شیشی اس سراہی میں اڑے، پوری شیشی اس میں اڈیل دی۔ اور بس وہ جو شب گزری ہے نا پرسوں، اس شب میں اس کے حجرے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، امام تشریف لائے روزے سے، روزہ افطار کر لیا، پانی مانگا، اس ملونہ نے اسی سراہی سے ظرف میں پانی بھرا۔ آج میں اطمینان سے مصائب پڑھوں گا عزاداروں، اور اس وقت ہی شبی برآمد ہوگی جب میں مصائب ختم کروں گا، کیونکہ ابھی تک جہاں بھی میں نے پڑھے نا میں پورے مصائب پڑھ نہیں سکا شہزادے کے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پورے مصائب پڑھوں، یعنی جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں۔ پورے مصائب کون پڑھ سکتا ہے، کون حق نہیں ادا کر سکتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں وہاں تک پڑھوں۔ بس امام نے وہ کوزہ ہاتھوں میں لیا، دونوں ہاتھوں سے تھاما، 2 جرعے یعنی 2 گھونٹ، بس 2 جرعتین، عربی میں کہتے ہیں جرعتین لیے امام نے، 2 جرعے 2 گھونٹ، بس 2 گھونٹ لیے ہیں۔ امام کا وجود لرز گیا، لرز گیا، ہاتھ بھی لرزے اور وہ کوزہ نیچے گر پڑا۔ جانتے کیسا زہر تھا وہ؟ جب وہ پانی زمین پہ گرا تو زمین جوش مارنے لگا، یعنی اس زمین کو اس نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کے 2 گھونٹ امام کے سینے میں گئے۔ بتائیے کلیجے کا کیا حال ہوا؟ امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر کہا، ملونہ تو نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یاد رکھ جس دنیا کے لیے تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے نا، تجھے وہ دنیا بھی ملنے والی نہیں، تیری دنیا آخرت سب برباد ہے۔ پس حسن کے گھر سے فریاد بلند ہوئی، ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک دروازہ کھلا، چاہنے والی بہن زینب سر پہ چادر رکھ کے دوڑی۔ دوسرا دروازہ کھلا، چاہنے والی بہن شہزادی ام کلثوم سر پہ چادر ڈال کے دوڑی۔ ایک اور دروازہ کھلا، ام البنین چلاتی ہوئی دوڑی، میرے شہزادوں کی خیر ہو، میرے امام کی خیر ہو۔ معلوم ہو گیا تمام بنی ہاشم۔ اور یہ یاد رکھنا، خود حسن کی کتنی بیٹیاں ہیں جانتے ہو؟ 7۔ کتنی بیٹیاں ہیں امام حسن کی؟ 7 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں۔ کیسا کوہرام مچا ہے، مگر جب زینب گھر میں داخل ہوئی ہے نا تو منظر کیا دیکھا؟ بھائی کی آغوش میں ہے حسن، حسین کی آغوش میں ہے۔ چلا کر کہا زینب نے، میرے بھائی کی خیر ہو۔ حسین نے کہا، بہن زینب پہلے لگن لے کر آؤ، لگن لاؤ۔ پس کوہرام مچا ہوا ہے، کیوں؟ خون کی قید شروع ہوئی حسن مجتبیٰ کو۔ عزاداروں لگن لایا گیا، روایتوں میں یہی لکھا ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں آنے لگے۔ مگر عزاداروں میں کچھ اور پڑھتا ہوں، میں نہیں مانتا کہ لگن میں ٹکڑے گریں گے، نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ انصاف سے بتاؤ، کربلا میں جب حسین ذوالجناح سے گرے تھے، کہتے ہیں نا کہ تیروں پر معلق تھا جس میں اثر نہیں۔ ایک اور بھی وجہ تھی نا، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی ہمیں، ماں فاطمہ زہرا گود پھیلائے تھی نا، کہیں اور نہیں، حسین کا سر ماں کی آغوش میں تن سے جدا کیا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کربلا میں حسین کے سرحانے آنے والی فاطمہ حسن کے سرحانے نہ آئی ہو؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ لگن میں جانے سے پہلے ماں نے اپنے دامن کو پھیلایا۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے فاطمہ زہرا کے دامن میں آ رہے ہیں، اور فریاد یہی ہے فاطمہ کی، معبود روز محشر اپنے حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لے کر جب تجھ سے انصاف طلب کروں گی۔ عزاداروں وصیتیں شروع کی، سب کو جتنے آل رسول ہیں سب کو حسین کے حوالے کیا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کربلا کی جانتے ہو نا، کربلا میں ایک گھر نہیں اجڑا تھا، حسن کا بھی پورا گھر اجڑ گیا تھا،
اولاد جعفر، اولاد عقیل سب کربلا میں ختم ہو گئے تھے. حسن کا ایک بیٹا حسن ابن حسن جسے حسن مسنہ کہا جاتا ہے نا، بس وہی باقی بچا تھا، اس سے نسل چلی تھی. یہ جن کے دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان سے نسل حسن آگے بڑھی تھی. سب بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹا چھوٹا سا ہے، ایک بیٹا 1.5-2 سال کا ہے، قاسم. قاسم قاسم بلایا ام فروہ کو، ام فروہ میرے قاسم کو لے کر آؤ. اور سنیے، قاسم کو سینے پر لٹا کے حسن نے بوسے لینا شروع کیے، کبھی سر کے، کبھی رخساروں کے، کبھی پیشانی کے، کبھی سینے کے، کبھی بازوں کے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مولا یہ اتنے رخ سے قاسم کے بوسے کیوں لے رہے؟ شاید حسن کی آنکھوں میں کوئی منظر آ رہا ہے کہ کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے قاسم کا، کہاں کہاں میرے قاسم کے جسم پر گھوڑوں کی ٹھاپیں پڑ. امام کے اشک بہ رہے ہیں. ام فروہ کو وصیت کہ ام فروہ یہ بھی چھوٹا ہے، تم سن لو، یہ کربلا کے واقعے میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے. یہ میرا خاص ہدیہ ہے، اسے روکنا مت، اسے میدان میں بھیج دینا. اور سنو، یہ میری وصیت ہے، باندھ دو اس کے بازو پہ. اگر میرا بھائی حسین کم سنی کی وجہ سے اسے اجازت نہ دے، میری وصیت کھول کے دکھا دینا. وصیت پہ عمل کرنا ہوگا حسین کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی تو ہوا تھا، قاسم کو اجازت نہیں ملی تھی، اور جب قاسم نے کو ماں نے بابا کا وصیت نامہ دیا تھا تو یہ چھوٹا سا بچہ ایسے خوشی سے نہال ہو کے دوڑا تھا جیسے اس کو کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے. وہ تحریر لے کے گیا تھا، اے چچا جان یہ دیکھیے میرے بابا کا خط آپ کے نام. مولا میرے چچا، اے میرے ابو جان مجھے جانے دو، مجھے میدان میں جانے دو. وصیتیں تمام ہوئی، رات گزری، صبح نمودار ہوئی، قیامت کی رات آل رسول پہ. اب انصاف سے بتاؤ، جنازہ تیار ہو کے نکلنا کوئی آسان ہے؟ جس کی بہنیں ہوں زینب و ام کلثوم جیسی، جس کی اتنی بیٹیاں ہوں، اس کا جنازہ اتنی آسانی سے گھر سے نکلے گا نہیں. جب بھائی اٹھانا چاہتے تھے بہنیں بیٹیاں جنازے کو روک لیتی تھی. بڑی مشکل سے حسن کا جنازہ باہر نکلا. مگر ایک بات یاد رکھنا، جنازے کا گھر سے نکلنا مشکل ہے، لیکن جب گھر سے نکل جائے کوئی ماں نہیں چاہتی، کوئی بیٹی نہیں چاہتی، کوئی بہن نہیں چاہتی کہ اس کے بھائی کا، اس کے بابا کا جنازہ واپس آ جائے. کوئی چاہتا ہے جنازے کے نکلنے کے بعد پھر کوئی نہیں چاہتا کہ جنازہ واپس آئے. لیکن ہوا کیا کہ ادھر جنازہ نکلا، ادھر تیر اندازوں کا گروہ آ گیا حق جتانے کے لیے کہ روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے. عجیب ہے، عجیب ہے. کبھی علی کے مقابلے پہ، کبھی حسن کا جنازہ روکنے کے لیے بنی امیہ کے 300 تیر اندازوں نے چلے کھینچ لیے کمانوں کے. تیر کمانوں میں ہیں کہ خون بہ جائے گا، حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. بس یہ منظر دیکھنا تھا. ہاشمیوں نے بھی اپنی شمشیروں پر، قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالے. سب سے پہلے جس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا کوئی اور نہیں، عباس نے للکار کے کہا کس کی مجال ہے میرے مولا کو نانا کے قدموں میں دفن ہونے سے روکے گا. بس حسین نے عباس کو دیکھا اور غضب کے عالم میں دیکھا، فوراً شانے پہ ہاتھ رکھا، میرے شیر عباس نہیں، جنگ نہیں کرنی، ہمیں جنگ نہیں کرنا. بھائی کی وصیت ہے کہ اگر نانا کے قدموں میں نہ دفنانے دے مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا. باقی میں عباس میرے شیر، جنگ نہیں کرنی. ارے کیا حال ہوا ہوگا عباس کا. میں کتنے موقع بتاؤں کہ جب عباس نے جنگ کرنا چاہی ہے مگر حسین کا ہاتھ شانے پہ آتا تھا، عباس کے امام کا ہاتھ شانے پر آتا تھا اور عباس اطاعت کرتا تھا اپنے امام کی. یہاں بھی شمشیر واپس نیام میں. لیکن عزاداروں، حسین ہاشمیوں کو روکتا ہی رہ گیا. سینکڑوں تیر ایک ساتھ چلے، جنازہ حسن میں پیوست ہو گئے. میں نے کہا
کسی بہن یا بیٹی کی خواہش نہیں ہوتی کہ جنازہ جانے کے بعد واپس آئے. بس اچانک گلی میں شور برپا ہوا, زینب کا کلیجہ حلق کو آیا. فضا ذرا خبر تو لا, یہ شور کیسا ہے؟ ابھی تو میرے بھائی کا جنازہ گیا ہے, ابھی تو میرے بھائی کا جنازہ گیا ہے, دیکھ تو صحیح یہ شور کیسا ہے. فضا نے دروازہ کھولا, پردہ ہٹایا, ایک آہ بھر کے, ایک فریاد بھر کے کہتی ہے شہزادی مولا حسن کا جنازہ تو واپس آ رہا. گھبرا گئی زینب, بھائی داخل ہوئے, زینب دوڑ کر بھائی کا شانہ پکڑ کے کہتی بھیا حسین کیا ہوا؟ میرے بھائی کا تابوت واپس کیوں آ گیا؟ جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ شانہ پکڑ کے کہا بہن زینب سب باتیں بعد میں, پہلے بھائی کے تابوت سے تیر تو نکالو. اب جو تابوت رکھا بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, کیا عالم ہوا ہوگا زینب بنت کلثوم کا, کیسے تیر کھینچ رہی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اے شہزادی ثانیہ زہرا, یہ مدینہ ہے مدینہ, یہاں آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ